سیاسی بحران کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے۔ آپ عام معافی کا اعلان کر دیں، اس سے فائدہ ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس بات میں پڑے رہیں کہ جی یہ پہلے ہو بعد میں یہ ہوگا، تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ کبھی بھی نہ آگے بڑھے ہیں اور نہ کبھی ان میں کوئی نتیجہ پیدا ہوا۔ آئیں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے، ہم استعمال کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کے دھرنے میں بیٹھتی ہے؟ دھرنے میں تو سیاستدان ہی بیٹھتے، سیاستدان ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں دوسرے سیاستدان کے خلاف کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ نکالوں۔ جو بھی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا راستہ اس پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا، اس وقت ہی نکلے گا جب آپ ٹیبل پہ جو ہے وہ بیٹھیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے جی کہ قومی اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف کی تقرری کے بعد آج سینٹ کے اندر بھی قائد حزب اختلاف کی تقرری ہو گئی ہے، یعنی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے کل پہلی تقریر کی، راجہ صاحب نے آج کی۔ آپ نے مونٹاج کے اندر دیکھی، حکومت کا جو رسپانس تھا وہ بھی دیکھا۔ جس وقت میں یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس وقت بھی اڈیالہ کے بعد صورتحال وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ان کے ساتھ دیگر رفقا عمران خان صاحب سے جو ملاقات تھی اس کے منتظر رہے۔ ملاقات کا وقت تو گزر چکا ہے، لیکن جو ہر منگل کی طرح جو احتجاج کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر ایک جاری رہتا ہے، پھر رات تک احتجاج ہوتا ہے، لوگ موجود کچھ حد تک ہوتے ہیں، پھر پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، پھر لوگ ڈسپرس کر دیے جاتے ہیں۔ آج اور گزشتہ روز پہلے آج راجہ ناصر عباس صاحب نے، گزشتہ روز جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے گفتگو کی، اس کا لب لباب ایک ہی تھا، اور وہ صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، قرارداد منظور کرے یہ ایوان متفقہ طور پر کہ عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں، غلطی ہو گئی، رہائی کا اعلان کریں، عام معافی کا اعلان کریں اور سیاسی ماحول کو بہتر بنائیں۔ کیا حکومت آج جو گفتگو ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے اس کا اپنی طرف سے جواب بھی دیا، دوبارہ ایک آفر کی کہ یہ آئیے بات کرتے ہیں، تو مدعا کیا ہے؟ حکومت صرف ایک بات کرتی ہے کہ آپ بار بار 2024 کی بات نہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ 2024 کی بات کریں گے تو ہم 2018 کی کریں گے، لہٰذا اس سے آگے ہو کر بات کیجئے۔ لیکن انتخابات سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا ایوان کی قرارداد کے نتیجے میں، حکومت کے مان جانے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، اسیران کوٹ لکھپت جن کو تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو پاکستان کی سیاست کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت ہیں قانون و انصاف۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ امجد علی خان صاحب ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ کوشش ہم کریں گے ان کو زوم لنک پہ بھی کنیکٹ کریں، لیکن کیونکہ وہ اڈیالہ کے باہر ہیں ایز وی اسپیک، تو وہاں پر جیمرز ہوتے ہیں تو ان کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے۔ امجد علی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو کل اچکزئی صاحب نے کہا، آج راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے، ایک بار ایک ہی رہی، عمران خان صاحب کو آپ رہا کر دیجئے، ماحول سیاست کا بہتر ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہوئے ان کا نقطہ صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ ناجائز ہیں، غلط ہیں، آپ اس بات کا احساس کیجئے کہ غلطی ہو گئی اور حالات بہتر کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ کتنی کوئی عجیب سی فرمائش ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کے ساتھ درجہ بدرجہ ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے، جس طرح کے جھوٹے کیسز ان لوگوں نے بنائے تھے ان کے اپنی فسطائیت زدہ دور میں، وہ کتنا دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی بخوبی واقف ہیں، عمران خان صاحب کا جو 3.5 پونے 4 سال کا جو دور تھا، اس میں امریکہ تک جا کے کہتے تھے اے سی اتروا دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم نے بھی تو عدالتوں سے ریلیف لیا، ہم نے تو رحم و کرم کی اپیل تو نہیں کی، ہم نے یہ تو نہیں کہا ماورائے آئین یا قانون جو ہے ہمیں عدالتوں کے دروازے کھولیں اور نکال دیں۔ یہ کیا ٹک ہوئی؟ یہاں پہ تو رول آف لاء کی، آئین کی، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ فرمائش کس قسم کی ہے کہ آپ سارے قوانین کو، آئین کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، اڈیالہ کے دروازہ کھولیں اور ہمیں جو ہے باہر نکالیں، تاکہ جو ہم انتشار پھیلا رہے ہیں اس کا مزہ دوبالا کیا جائے، کیونکہ 8 فروری قریب ہے اور یہ پلاننگ تو کافی ٹائم سے کی جا رہی ہے، لیکن زمینی حقائق کافی مختلف ہو چکے ہیں۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی سپورٹ یا اس لیول کی سپورٹ جو ہے یا پاپولیرٹی جو ہے وہ اب واضح طور پہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ خود قانون کے ایک طالب علم ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی مہذب معاشرے میں
کہ آپ جیل کا دروازہ کھول دیں, آپ کہیں جی عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں کیسز آپ آلریڈی اپنے پرسو کر رہے ہیں, آپ عدالتوں سے ہی ریلیف لیں. یہ کون سے رواج ملک صاحب ان کے نزدیک شاید عام معافی, ملک صاحب بصد احترام وہ یہ ہے کہ آپ ان کے کیسز چلنے دیں. یہ بحث تو بہت دفعہ ہو چکی ہے, ہم آپ کے سامنے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آپ ان کے کیس انڈیپینڈنٹلی چلنے دیں. جب ان کے کیس سنے نہیں جائیں گے, اپیلیں نہیں سنی جائیں گی, 1 سال ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا شاید فیصلہ آیا تھا, قریباً میں تھنک 1 سال ہو گیا ہے, تو ابھی تک اس کی اپیل سماعت ہی نہیں ہوئی اس کی ایز سچ, تو کیسے معاملہ حل ہوگا؟ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دبے لفظوں میں. دیکھیں تین اس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں. یہ دیکھیں تھوڑا سا ایک اس کی ٹائم لائن کے ساتھ چلتے ہیں. 3 اس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں, اور 3 ہیئرنگز کے بعد جو ہے پھر چھٹیاں آ گئیں, اور ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے چھٹیوں میں ارجنٹ کیسز ہی ٹیک اپ ہوتے ہیں. اس کی ایجنسی کتنی تھی کتنی نہیں تھی یہ تو کورٹ بتا سکتا ہے. حکومت کے کندھوں پہ رکھ کے تو یہ بندوق نہیں چلائی جا سکتی کہ حکومت, شاید میرے خیال سے یہ انسینویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ڈکٹیشن دے رہی ہے عدالتوں کو. ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ایک قانونی آئینی فریم ورک ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے سارا اپنا کام کر رہے ہیں. اب عدالتیں جو ہیں وہ کل میری طرف سے کیس لگا دیں, ہمیں تو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن اس کا اگر ان کا کیس نہیں لگ رہا, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سزا زیادہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ کم سزا, کیونکہ آپ اور میں قانون ہم دونوں طالب علم ہیں قانون کے, اور آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹس میں بھی کہ جب کبھی 3 سال یا پروہیبٹری کلاس سے کم ہو اس کی سزا, جو کہ 7 سال یا 7 سال سے کم ہوتی ہے, تو پھر وہ جلدی ٹیک اپ کر لیتی ہیں اپیلز, اور تاکہ کیونکہ جو سزا ہے اس کا زیادہ دورانیہ جو ہے وہ بیہائنڈ بارز یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزارا جائے اگر کوئی ایسا ایرر ہوا ہے جج صاحب کی طرف سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ساتھ میں یہ بھی پوائنٹ ضروری ہے کہ یہاں پہ تو دیکھیں نا ان کو کتنی سزا ہوئی ہے, یہاں پہ تو 14 سال سزا ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ 10 سال اور 14 سال کی جو سزائیں ہیں وہ پروہیبٹری کلاس سے تو اس میں فال کرتی ہیں, اس کے باہر تو نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ کا حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے کیسز سے. This is what you're trying to say. ملک صاحب بالکل بھی نہیں. اچھا ملک صاحب ایک بات ہے, کوئی تعلق نہیں کسی کیس سے, نہ ہم کوئی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی کسی سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا کیس نہ لگائیں. اگر کیس نہیں لگتا تو یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ارلی ہیئرنگ کی یا جلد سنوائی کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ دینا ہوتی ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں کتنی درجن دے دی وہاں, تو پتہ نہیں کتنے کیسز کتنی دفعہ انہوں نے دے دی. آپ نے 3 دفعہ کا بتایا کہ سماعت ہوئی. میں وہی کہہ رہا ہوں باقاعدہ سماعت, یعنی کہ جس کے اندر کوئی آپ آرگیومنٹس ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, کبھی نیب وقت مانگ لیتا ہے, کبھی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور پورا سال گزر جاتا ہے. 3 سماعتوں کا مطلب ہے 3 دن. اس کے علاوہ اگر 365 دن ہیں تو 362 دن سال کے ہوں گے, ان میں سے آپ 70 دن 80 دن 90 دن کی چھٹیاں نکال دیں تو پھر بھی 200-250 دن تو بچتے ہی ہوں گے, اس میں بھی سماعت نہیں ہوئی. لیکن چلے 200-250 دن جو آپ کی 200 دیکھیں نا, جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کے بھی تو کیسز ہیں, خالی اس 25 کروڑ عوام میں سے چلیں ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ میں ایک شخص تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ہے, واقعی اور لوگوں کے بھی کیسز ہوں گے. امجد علی خان صاحب دیکھیے اس وقت بھی آئی تھنک آپ اڈیالہ کے باہر ہی ہیں, بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ آج جو میں قومی اسمبلی کی یا سینٹ کے اندر جو تقریریں سن رہا تھا آج, اس میں میرے خیال میں پوائنٹ یہی سامنے آتا ہے کہ آپ 8 فروری 2024 کو چھوڑ دیجئے تو پھر شاید عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں. پہلے ماحول آپ بھی وہ شاید آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں اور آگے چلیں. اچھا, سب سے پہلے منیب بھائی بات یہی ہے کہ مطلب اگر ریاست ماحول مذاکرات کے لیے ہم نہیں بناتے تو میرے خیال میں مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر, کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس طرح مذاکرات ہوں گے. اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو مذاکرات کے ساتھ ساتھ اگر آپ احتجاج نہیں کرتے, جس طرح ایوب خان کے دور میں ہوا تھا, ایوب خان کو مذاکرات کے ذریعے کرسی سے نہیں ہٹایا گیا تھا, یا اس کے بعد اگر ضیاء الحق صاحب یا اس طرح مشرف صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو مذاکرات کی آفر تو ہماری ہے, لیکن مذاکرات بامانی اور با اختیار لوگوں کے ساتھ اگر ہو تو مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں گے. کیونکہ اگر آپ پارلیمان کو دیکھیں تو میرے خیال میں پارلیمان کی کارروائی جس طریقے سے چل رہی ہے اس سے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز مطلب سارا سینسرشپ یہاں پہ ہوتا ہے. پارلیمان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جنید اکبر خان نے ایک تقریر یہاں پہ کی تھی, وہ تقریر اب تک غائب ہے. اچھا, تو اتنی سینسرشپ, کیونکہ پارلیمان کے فلور پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی بندہ سینسر اس کو نہیں کروا سکتا. تو اگر یہ حال ہے تو اسی وجہ سے پہلے مذاکرات کا اگر ماحول بن جائے تو اس کے بعد میرے خیال میں مذاکرات اگر ہو تو زیادہ بامانی مذاکرات ہو سکتی ہے.
دوسری بات جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی، نواز شریف صاحب جب آئے تھے 2005 میں 2007 میں تو نیشنل ریکانسلیشن وہ NRO کے ذریعے نہیں آئے تھے وہاں سے. یہ تو میرے خیال میں، اور مسلم لیگ نون کی اگر آپ سیاست کو دیکھیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ پہ حملہ، میرے خیال میں نہیں بلکہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ پہ حملہ مسلم لیگ نون ہی نہیں کیا تھا. اور جس طریقے سے انہوں نے پھر مطلب پاکستان کی تاریخ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بھری پڑی ہے. تو میرے خیال میں ان کیسز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہی کیسز ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا سنائی گئی تھی 1979 میں، ابھی جا کے سپریم کورٹ کو اندازہ ہوا کہ وہ ہم نے غلط کیا تھا. تو اسی طرح یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو میرے خیال میں اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، ابھی دیکھیں ان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. یہاں پہ یہ تقریباً 3 مہینے ہو گئی ہے، ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی یہاں پہ. تو کیا یہ بنیادی حق کو یہ وہ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے اور ان کو ملنے نہیں دیتے؟ بٹ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے امجد بھائی، جو بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کے ساتھ جو نہیں، بٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی معافی دی جائے، ہم یہ کہہ رہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تاریخ ہے وہ تو انہوں نے ابھی ملک صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان کے لیڈرشپ کے ساتھ ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا. بھٹو صاحب کی مثال آپ نے دی، اس سے پہلے کی مثالیں بھی آپ نے دی. بٹ دس ہیز ٹو اینڈ سم ویئر، یہ کسی نہ کسی جگہ جا کر تو رکے گا نا. تو آج اگر آج وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 2024 کا جو احتجاج ہے آپ کا، یا جو آپ کا بنیادی مدعا ہے، آپ اس کو بھول کر آگے چلیے، تو پھر شاید عمران خان صاحب کی رہائی کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، جو آج مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا ہے. تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں وہ میرے خیال میں ان فیصلوں کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا گیا ہے. اگر ان کے ساتھ وہ انفارملی بیٹھ کے، جس طرح ہماری پہلی بھی بات ہوئی تھی کہ مذاکرات سے پہلے انفارملی اگر ہم بیٹھ کے اس کے جس طرح TORs بناتے ہیں تو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بڑے بیٹھ کے وہ بات کرے. لیکن مذاکرات ہی میرے خیال میں واحد حل ہے. اگر احتجاجیں یہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سارے مسائل حل ہو. اور اس کے متعلق بھی ہم بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نہیں نکالتی تو میرے خیال میں ان مسائل کا حل کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں سوائے پولیٹیکل پارٹیز کا. اور میرے خیال میں اپوزیشن سے زیادہ ضرورت اس بات کی حکومت کو ہے کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو یا پہ رول آف لا نہ ہو تو نہ معاشی نظام یہاں پہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ حکومت یہاں پہ چلا سکیں گے. تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور یہ ہاتھ آگے بڑھائے. الٹا اپوزیشن والے فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں، یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر آئے گی تو یہاں پہ معاشی ترقی بھی ہوگی، یہاں پہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا. اب اگر آپ دیکھیں پچھلی ان سالوں کو، یہ عمران خان کی حکومت میں GDP گروتھ جو تھی وہ تقریباً 6%، ابھی آپ دیکھیں وہ 3% ہے. مہنگائی کا موازنہ آپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت مہنگائی کتنی تھی، اب مہنگائی کتنی ہے. یا جس طرح پاورٹی آپ دیکھیں، مطلب اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک وہ 45 پہ چلی گئی ہے، اس وقت 21%. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ایک ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور یہ تو میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کے اور ان مسائل کا حل نکالے. بٹ that's a fair point. بٹ ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ، کیونکہ آپ کولیگز ہیں، امجد علی خان صاحب بھی آپ کے کولیگ ہیں، ایشو یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 2024 کی بات کریں گے تو ہم 18 کی کریں گے، اور اگر واقعی مجھے امجد علی خان صاحب کی گفتگو سے یہ لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر جو اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو کوئی ایشورنس تو آپ کو دینی پڑے گی. آپ اگر اس بات پر رہیں کہ یہ تو بڑی بچگانہ فرمائش ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں، ہم کیسے رہا کر دیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں، تو عدالت نے کرنا ہے. دوسری جانب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ 2024 کے اپنے بنیادی سٹانس سے ہی دستبردار ہو جائیں، تو پھر کاہے کے مذاکرات ہوں گے ملک صاحب؟ کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی.
دیکھیں منیب صاحب بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب بالکل میرے کالیگ ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے تو خود ہی حکومت کی بات پہ اسٹیمپ آف اپروول لگا دیا. انہوں نے تو خود ہی کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کریں. پہلے شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا جی ان سے کیوں بات کریں، ہم صاحب اقتدار لوگوں سے بات کریں گے، ان سے بات کریں گے، پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیٹیکل پارٹی سے ہم نے کوئی کسی قسم کی سیٹنگ نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ اس سے پہلے کہا گیا جی کچھ سی بی ایمز ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. اچھا یہی میجر کر کے دکھا دیں کہ اپوزیشن لیڈر دونوں ہاؤسز میں جو ہیں وہ تعینات ہونے چاہیے اور ان کی اپروول ہونی چاہیے. وہ بھی اپنے پروسیس سے گزرا سارا معاملہ. ہاں وہ ڈیلے کا شکار ضرور ہوا جسے میں کنڈون نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کم از کم دونوں جو صاحبان ہیں جو اپنے اپنے ہاؤسز کے کسٹوڈینز ہیں انہوں نے پورا ایک پروسیس ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا، کیونکہ یہ خود لٹیگیشن میں گئے ہوئے تھے، خود ڈیلے کریٹ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ ایبسولوٹ ان کی سیٹسفیکشن ہوئی تو پھر اس کے بعد آج دیکھیں نوٹیفیکیشن دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، یہ بھی سی بی ایم پورا ہو گیا. اس کے بعد اچکزئی صاحب جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ یہ خود کہتے ہیں، جس ہاؤس کے میں اور ڈاکٹر امجد علی صاحب ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں بالکل اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اور بات چیت ہونی چاہیے. تو پھر کتنی دفعہ اور ہم دعوت دیں؟ آج رانا سلطان صاحب نے خود دعوت دے دی، وزیر اعظم دعوت دے چکا، میں دعوت دے چکا، ہم سب دعوت دے چکے، اور ہم کہتے ہیں کہ بامانی آپ مذاکرات کریں. لیکن اس کے لیے دیکھیں نا تالی تو دو ہاتھ سے بجے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا حکومت بار بار کہے اور وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ بھی کہیں کہ جی بالکل سیاسی جماعتوں سے ہی اور سیاستدانوں سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار تو پھر پارلیمان ہے نا، پارلیمنٹ میں ہی اور پارلیمان میں ہی آپ کو مذاکرات شروع کرنے. تو اسپیکر سب سے میرے خیال سے جو ہے وہ ایک ریشنل کے ساتھ اور ایک ثالثی کے طور پہ، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ وہ سامنے پہلے بھی آ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، انہوں نے آفر بھی کیا. ہمیں چاہیے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے ہم وہاں پہ بیٹھیں اور اسی کمیٹی روم میں وہیں سے بات کو جوڑیں. اور جہاں آپ نے 24 اور 18 کی بات کی، میں اس پہ ضرور واضح کر دوں کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کی پوزیشنز وہاں پہ موجود ہیں. ان کی اگر 24 کی موجود ہے تو ہماری 18 کی موجود ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے. اس کا بہتر حل کیا ہے؟ میں نے وے فارورڈ بھی دیا. منیب صاحب اصل بون آف کنٹینشن تو الیکٹورل ایشوز ہیں نا، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کرنا ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، متحد ہیں کہ جب 2017 میں ہم الیکٹورل ریفارمز لے کے آئے اور 100 سے زائد میٹنگز ہوئیں اس کی، تو وہاں پہ بالکل یونانیمسلی تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا. پھر کیوں وائلیشن کی گئی 18 کے الیکشن میں آر ٹی ایس آر ایم ایس بٹھا کے؟ بٹ دے ہیو دا سیم، ان کے پاس بھی رائے صاحب ان کے بیٹھ کے ہی نکلے گا. بٹ بات یہ ملک صاحب ان کے پاس بھی ایک لمبی فہرست ہے نا کہ 2024 کے اندر جو کچھ ہوا، تو آئی تھنک وہ تو پھر شاید جو لڑائی ہے اس حوالے سے، جو تنازع ہے وہ تو بڑھ جاتا ہے. امجد علی خان صاحب اب دیکھیے یہ بات تو اب آپ اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. ابھی بیرسٹر صاحب نے جو میں نے رکھا، جو بات آپ کے سامنے آپ نے سنی بھی، جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، مجھے صرف ایک، اگر ہم اس پوری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کر سکیں، مجھے صرف اتنی بات بتا دیجئے کہ اگر یہ بات واقعی اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ انفارمل بھی اور فارمل گفتگو ہو سکتی ہے کہ جی 2000 کے الیکشنز کو چھوڑا جائے ایک سائڈ پر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز سے حکومت صرف پیچھے ہٹ جائے اور انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہو، بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ کو اگر یہ امپریشن مل جائے کہ انٹرفیرنس ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ حالات بہتر ہو گئے؟ بالکل ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جتنی بھی ہماری سیاسی قیدی ہے ان کے فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہو. دیکھیں منیب بھائی، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. میں 9 مئی کا واقعہ جب ہو رہا تھا تو میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا صرف 1 مہینے پہلے الیکشن سے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ انٹرفیرنس یہاں پہ نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 14 کیسز میں ڈالا گیا 9 مئی کا. میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا. مجھے ای سی ایل پہ ڈالا گیا، مجھے شیڈیول 4 میں ڈالا گیا بیسڈ آن دوز کیسز. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں اوور آل سسٹم کو یہاں پہ انٹرفیئرنس ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ با اختیار، مطلب ہم کہہ رہے تھے کہ با اختیار لوگوں سے ہماری مذاکرات ہو. دیکھیے ہماری مجبوری تھی. میں خود گیا تھا وفد میں 2-3 مرتبہ، اور جب حکومتی اہلکاروں سے بات کرتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. یہ سیریس پہ میں قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا
کہ ہم ان کے بغیر مذاکرات نہیں کر سکتے, ہم ان کے بغیر آپ کو ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے. تو اسی وجہ سے یہ ہماری مجبوری بن گئی تھی کہ ہم با اختیار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اگر با اختیار ہو تو بے شک وہ بیٹھ جائیں, اور ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پرابلمز کے سولوشنز بھی پولیٹیکل ہونی چاہیے. جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے معاہدے پہ سائن کیے تھے بیک ان 2006, ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ آپ نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے بیٹھ کے آپ اس کے لیے بات کریں. اور ہم اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ اپروول لینا عمران خان سے, یہ اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا کام ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں جب تک پولیٹیکل پارٹیز ان ساری چیزوں کی سولوشنز نہیں نکالتی تو میرے خیال میں نہ پاکستان آگے بڑھے گا اور نہ پولیٹیکل. نہیں, بٹ امجد بھائی, کیا آپ اس بات کو سٹمک کر سکتے ہیں, اس کو ہضم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ واقعی خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے, میں ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ آپ پھر اس حکومت کے چلتے رہنے سے 5 سال مکمل کرنے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, الیکشن آپ کو اگلا فیئر اینڈ فری چاہیے نا, وہ تو پھر 2029 میں ہی ہوگا, تو اس وقت تک آپ برداشت کر لیں گے حکومت کو؟ دیکھیے, ہم چاہتے ہیں کہ بالکل سسٹم چلتا رہے. یہ تو میرے خیال میں ہم اسی پہ بھی سوچ رہے ہیں, ہم نے اپنی تجاویز اس پہ بھی دی ہے کہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز کا دوبارہ حصہ بنے. مطلب بہت ساری تجاویز ایسے آ رہی ہیں, اور بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن, اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے اور جس کو حقیقی مینڈیٹ ملے ان کو آگے حکومت بننے دیں. اچھا, یعنی کہ آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہے. بٹ ملک صاحب, یہ پھر جو امیڈیٹ پرابلم ہے نا آپ کا, وہ تو ریزالو ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں پڑے گا کہ آپ نیا الیکشن فوری طور پر کرائیں. وہ فیئر الیکشن آپ سے مانگ رہے ہیں, جو خان صاحب کی بات سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کی گارنٹی ہو کہ انٹرفیئرنس سے پاک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, آپ 2029 تک کریں اپنی حکومت, اور اس وقت جس کو مینڈیٹ ملے بالکل بڑا اچھا ہے. دیکھیں, یہی تو میں نے منیب صاحب بات کی کہ, اور میں کئی شوز پہ بات کر چکا ہوں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ یا ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہوگا. وہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ الیکٹورل ریفارم سے بات کریں. الیکٹورل ریفارمز ہی واحد مسئلے کا حل ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بھی اگر ایشو ہے وہ اسی حوالے سے نا کہ الیکشنز کے اندر جو ہیں وہ انوملیز ہیں. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ خان صاحب کی ریلیز ہے سر. پھر میرے خیال سے مذاکرات دیکھیں نا کس طرح ہو سکتے ہیں مذاکرات. اگر یہ آپ کہیں کہ جی ماورائے آئین یا قانون جو ہے عمران خان کو ریلیز کر دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. یہ تو وہ بات کریں جو ہو سکتی ہے, جو حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر سکتی ہے اور وے فارورڈ نکال سکتی ہے. اب یہ کہیں کہ حکومت پیچھے ہٹ جائے, حکومت کس طرح پیچھے ہٹے؟ کیا حکومت پروسیکیوشن کر رہی ہے, پروسیکیوٹ کر ری ہے ان کو؟ مطلب دیکھیں نا, حکومت کے ادارے کر رہے ہیں نا, حکومتی ادارے کر رہے ہیں نا. نیب کون سا ادارہ ہے سر؟ حکومتی ادارے کرتے ہیں بٹ ناٹ حکومت ڈائریکٹلی. یہ بھی تو آپ دیکھیں, حکومت ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے نا, کوئی سیاسی جماعت تو انوالو نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کا دفتر تو انوالو نہیں ہے, یا کسی وزیر کا دفتر تو انوالو نہیں ہے. اب ادارے ہیں. اب نیب کی اگر پروسیکیوشن ہے وہ خود ایک اسٹینڈ الون کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, تو وہاں پہ خود جو ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں, جو بالکل 190 ملین پاؤنڈ کا تمام تر معاملہ ایف آئی اے کی اگر کوئی ایسی بات ہے وہ بالکل کر رہے ہیں. حکومت کے تابع تو نہیں ہے وہ. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خان صاحب کی رہائی کا کچھ نہیں کر سکتے, وہ آپ کا کیونکہ وہ ادارے کر رہے ہیں, آپ الیکٹورل ریفارمز پہ بات کر سکتے ہیں, اور آل دیز فینسی ٹاپکس عدالتوں سے رجوع کریں. جو انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے, عدالتیں ہی ان کو ریلیف دے سکتی ہیں, اور عدالتوں نے ہی ریلیف دینا ہے, اور عدالتیں بالکل اپنا کام بخوبی سمجھتی ہیں. ہمارے ملک صاحب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے حلف دے دیں نا, آپ دل پر ہاتھ رکھ کے حلف دے دیں کہ بھئی عدالتوں کے کسی کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نہیں رکوا رہے سماعت کو, یا ہم ڈیلے نہیں کروا رہے. شاید پھر امجد علی خان صاحب کو اعتبار آ جائے. بالکل میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں, اور میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے حکومت کی طرف سے. اور یہ واضح طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ نہ ہمیں کوئی شوق ہے ان کے کیسز کو ڈیلے کروانے کا, یا ان کو جو ہے کسی حوالے سے کسی التوا کا شکار کروانے کا. ہم نے بالکل کہا ہے کہ جی بالکل اپنے ٹائم پہ ٹیک اپ ہوں, جو بھی چیزیں ہیں وہ ہوں. ہم نے تو کبھی یہ درخواست نہیں کی, اور بالکل ہماری بھی اپیلز ٹیک اپ ہوئی تھیں,
تو یہ تو نہیں ہے کہ اپیلز ٹیک اپ نہیں ہوتی ہیں, اپیلز تو ٹیک اپ ہوتی ہیں. اچھا, میں اگلی ہیرنگ کی درخواست ٹھیک ہو گیا. میں لاسٹ ورڈ امجد علی خان صاحب کے, امجد بھائی انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کے کولیگ ہیں, بھائی ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں خان صاحب کے کیسز ڈیلے کرانے کا, نہ ہی ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. تو وہ بات ختم نہیں ہو جاتی کیا؟ دیکھیں پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں ریئلسٹکلی جتنے کیسز ہے, اگر آپ سارے کیسز کے کانٹیکٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن والے کیسز ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہڈن ہینڈ اس میں انوالو ہو اور ان کا انٹرسٹ ہو اس میں. لیکن پہلی بات منیب بھائی, میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں, جس طرح حکومت کی طرف سے آفر آئی مذاکرات کی اور ہماری طرف سے وہ آفر ایکسیپٹ ہوئی, تو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان انہوں نے دو چیزیں, وہ کہہ رہے تھے کہ دو چیزوں پہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں, رول آف لا اور نیو چارٹر آف ڈیموکریسی. انہوں نے عمران خان ریلیز کرنے کا کوئی شرط وہاں پہ ان کی طرف سے نہیں آیا تھا. تو اصل میں دیکھیں اگر رول آف لا یہاں پہ ہو, نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں حل ہو سکتے ہیں. مطلب اٹ از ناٹ اونلی فوکسڈ آن جس طرح یہ لوگ پیش کر رہے ہیں اس کو کہ پرسنل اس کے لیے ریلیف کے لیے شاید پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات. بٹ ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے نا امجد بھائی, یہ تو آپ ایگری کریں گے آئی تھنک. میں نے آپ کو کہا کہ مذاکرات کا اختیار محمود خان چکزے علامہ نصر عباس کے پاس ہے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ رول آف لا اور نیو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ انہوں نے عمران خان کی رہائی پہ بات نہیں کی تھی. اچھا, وہ چاہ رہے تھے کہ رول آف لا اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم بات کریں, ہم مذاکرات یہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی, یہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے, نہیں میں بالکل دیکھا, لیکن میں تو جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایجنڈا آئٹم نمبر 1 عمران خان صاحب کی ریلیز ہے, اس لیے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہ رہا تھا. جی جی, تو میں نے تو آپ کو دیا, اور وہ یہی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. امجد علی خان صاحب موجود تھے, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی. دونوں یعنی ایوانوں کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن آ گئے, لیکن کیا یہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں یا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اہم رکن فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی اگر مذاکرات ہوئے تو وہ بالکل بے معنی ہوں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ دونوں شخصیات عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب, جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے ایک خط لکھا, ظاہری بات ہے اپنے ایک پلیٹ فارم سے, اور بڑی اچھی تجاویز تھی ان کے اندر. کوئی حکومت کی جانب سے فارملی تو ظاہری بات ہے اگر رپلائی آتا تو پتہ لگتا, لیکن کوئی رسپانس آیا ہے حکومت کی جانب سے آپ کو ڈائریکٹلی؟ نہیں, انفارملی تو ہماری بات ہوئی ہے. حکومت کے جو 2-3 سینئر منسٹرز ہیں جو پالیٹکس میں انوالو ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی ہے, اور ہمیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس پہ ذرا تھوڑا انتظار کر لیں, کیونکہ ہم نے بڑی اسپیسیفک چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں, اور اسپیسیفک چیزوں میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ پہلے جب تک حکومت اسٹیبلشمنٹ پہلا قدم نہیں بڑھاتی اور خواتین جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں کم از کم ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا, کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جاتا, تو جو مذاکرات کی فضا ہے وہ نہیں بن سکتی. تو اس مدعے کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ and to be fair with, there will be two opinions, both in establishment and government. لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے, ہمیں کر دینا چاہیے. لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کوئی ضرورت نہیں ہے, اب کیا ہمیں ان کو جو ہے وہ جیسا پنجابیز کہہ رہے ہیں نا تن کے رکھو. تو ظاہر ہے دونوں سائڈیں ہوں گی, اب لیٹس سی کون سی سائڈ پریویل کرتی ہے. چودھری صاحب ایک ظاہری بات ہے, ایک سیریس پلیٹ فارم ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہے, ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, ان کی جانب سے بھی وہ کراچی سے چکزئی صاحب آئے, انہوں نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے بھی کہا جی جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیے آرٹیکل 6 ان پہ لگائیں, یہ کریں وہ کریں. ان دا مڈل آف آل دس آپ دو سیاسی پیش رفت بھی دیکھتے ہیں, قومی اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف کا مقرر ہو جانا, سینٹ میں رائے صاحب کا ہو جانا.
اب تھوڑی سی کوئی اس میں آپ کو سلور لائننگ کوئی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان آپ کی تجاویز ہوں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا تعلق نہیں ہے ان ڈیولپمنٹ سے جو ہو رہی ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی قدم جس سے کہ ٹینشن نیچے آتی ہے وہ ظاہر ویلکم کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا اعلامیہ جو تھا این ڈی سی کا، اس کی پہلی شرط بھی یہ تھی کہ آپ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ مقرر کریں. صرف جو اختلاف ہے حکومت سے اور تحریک تحفظ آئین سے ہمارا مدعا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، جو عمران اسماعیل، محمود مولوی اور میں جو جس بات کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، شہزاد وسیم اور دوسرے ہمارے دوست، کہ جو اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر صاحب ہیں یا سلمان راجہ صاحب ہیں یا گوہر صاحب ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، دیکھیں یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے جو میری رانا صاحب سے بھی، ایاز صادق صاحب سے بھی، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی، جو نقطہ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو شاید پتہ نہیں سمجھ آیا یا نہیں آیا، کہ ایک طرف آپ دیکھیں یہ سب لوگ بیٹھے ہوں گے، دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو عمران خان سے کوئی بات نہ منوا سکتے ہیں، نہ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری جو اوپینین ہے این ڈی سی میں وہ یہ ہے کہ آپ دوسری سائیڈ کے اوپر ان لوگوں کو بٹھائیں جو عمران خان سے کھل ڈل کے بات کر سکتے ہیں. بٹ چوہے صاحب یہ بات آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، رائٹلی سو، بٹ مسئلہ یہ ہے، اچکزئی صاحب تو کہتے ہیں جی آپ قدم بڑھائیں، میں عمران خان کی گارنٹی میں لیتا ہوں، میں دستخط کرا کے لے آؤں گا. کچھ کسی بیسس پہ کہتے ہوں گے نا وہ یہ بات؟ وہ اس بیس پہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو جانتے نہیں. ان کی جو واحد خوف ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہے نا، ہمارا ایم پی اے تھا، ایک جیلم سے ایم پی اے بن گیا، تو وہ اپنا جو علاقہ تھا وہ 4,500 ووٹ سے ہار گیا اور باقی جگہوں پہ ایم پی اے بن گیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ اپنا علاقہ ہار گیا ہے، انہوں نے کہا جو اتنے لوگ جان دے سن. یہ جو ہے نا ابھی اچکزئی صاحب کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے خان صاحب کو قریب سے جانتے نہیں ہیں. پرابلم ہے پریکٹیکل ہے منیب. دیکھیں اگر آپ نے کوئی اس وقت میری نظر میں اگر میں اور آپ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم آپس میں بات چیت کیا کریں گے. The problem right now is that جو آپ اپنے ویلاگز کے اندر بڑے کھل کے بات کرتے ہیں کہ بڑی سخت ناراضگی ہے. دیکھیں جب تک اس ناراضگی کا ماحول ہم نہیں چینج کر پاتے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو پی ٹی آئی نے اور گورنمنٹ نے آپس میں مذاکرات کیے تھے اور ناکام ہو گئے تھے. اور میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جب یہ مذاکرات شروع ہوئے میں نے کہا یہ آپ مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کی ماحول بہت خراب ہے. اب بھی جو میری تو عرض یہ ہے کہ آپ پہلے ماحول تو ٹھیک کریں بھائی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار تو ہوں، پھر آپ کریے گا کہ الیکشن بھی کرا لو، فلانا بھی کر لو، فلانا بھی کر لو. بٹ جو صاحب ایک اس کے اندر فیکٹر سنس آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو چیز میں بھی ظاہری بات ہے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں آن دا بیسس آف خبر کرتا ہوں کہ دیکھیے جو ناراضگی ہے، ابھی آپ نے مثال کئی دفعہ آپ نے کہا میں اور آپ بیٹھے ہیں اور اگر ہمارا کوئی تنازع ہے، اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ سخت ناراض ہیں، آپ وہی والی بات کہ آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تو مجھے کچھ آن دا فرسٹ پلیس کرنا پڑے گا نا. اگر مجھے یا تو ماننا، اگر پنجابی کا اگر تسی میرے تو ڈاڈے ہو تو میں نے مننا پے گا کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یو نو آئی ہیو ٹو کنسیڈ سرٹن تھنگس. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تو کنسیشن والی بات تو ہو کوئی نہیں رہی. ادھر جو تحریک انصاف کا ایک ہاکش گروپ ہو گیا نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور خان صاحب نے کہتے ہیں جی وہ تو 9 مئی فالس فلیگ ہے. جب یہ بیانیہ آپ اگلی سائٹ پہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا فالس فلیگ ہے تو پھر اس کا جواب بھی پھر اسی طرح آئے گا. تو ویئر ڈز دا سولوشن لائے دین؟ نہیں دیکھو یہی تو سولوشن ہم جو بات کر رہے ہیں ڈی سی میں، ہم یہی سولوشن دے رہے ہیں کہ آپ، اور یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ روز کہتے ہیں ہمیں عمران خان سے ملنے تھے. بھئی آپ عمران خان سے مل کے کیا کریں گے؟ آپ اگر اس ماحول میں عمران خان سے ملیں گے تو وہ کیا مختلف جواب دیں گے آپ کو ماضی سے. اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ مہربانی کرے. اب دیکھیں یاسمین راشد جو ہیں 77 سال کی ہیں، کینسر سروائیور ہیں، ان کو مطلب آپ لیٹ سے ہاؤس اریسٹ کر دیں، بشرا بی بی کو ہاؤس اریسٹ کر دیں، کوئی اتنی بڑی کنسیشن نہیں ہے. اس کے بعد آپ عمران خان صاحب سے جا کے پہلا مطالبہ یہی آپ کا ہونا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا کیمپین، جو سوشل میڈیا مس یوز ہو رہا ہے اکابرین کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے اکابرین کے خلاف اور ایون گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف، اس سے خود کو ڈسٹینس کرنا ہوگا. اور دیکھیں اگر عمران خان اس جو جیسچر ہے اس کو اگر قبول کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا، ورنہ تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو لہٰذا یہی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ
अब अचकज़ई साहब हैं या ये लोग हैं, ये बात नहीं कर सकते इमरान खान से इस सेंस में, जिस सेंस में ये लोग जो हैं वो कर सकते हैं। और लेट्स से कि ये अपना प्रिवेल करता है पॉइंट ऑफ व्यू, कि नहीं पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रिवेल करता, बट अभी अगर डायरेक्ट मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत में और पीटीआई में, दे बाउंड टू फेल, और इससे मामला और खराब होगा। सोहेल आफरीदी जो है वो लॉन्ग मार्च उसको करना पड़ेगा, इनको उसे रोकने के लिए हाई हैंडेडनेस करनी पड़ेगी, और हम एक और साल बिटरनेस का गुजारेंगे। सो दैट्स राइट नाउ माय वरी इज कि हुकूमत जिस तरीके से कर रही है, एक तो लिप सर्विस कर रही है, कुछ करना नहीं चाहते, और माहौल बेहतर कराने के लिए दोनों साइडें कुछ नहीं कर रही हैं, एंड दैट विल लीड टू एक्चुअली अनदर ईयर ऑफ बिटरनेस। टुवर्ड्स द एंड चौधरी साहब, ये आपने कहा कि क्योंकि लग तो यही रहा है जो आपने कहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहसियत एक सहाफ़ी कह रहा हूँ कि मुझे कोई इतनी होप नज़र नहीं आ रही, बट आपके नज़दीक ये जो लोग हैं ये इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट लास्टली मुझे ये बताइएगा कि फिर ये कैसे हो कि किसी के जहन में ये बात चली जाए कि नहीं, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो तो जेल में कैद है, यानी असीरान में से है, उनको रिहा करवाएं, वेयरएज उसी वक्त जब हमें इस बात का भी अंदाजा है कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, को पंजाबी में कहते हैं ना, किसी की मजबूरी हो, दबाव हो तो बंदा कुछ करता है जी, वो दबाव तो है ही नहीं, ना हुकूमत पे ना एस्टेब्लिशमेंट पे। नहीं, दबाव तो है। देखिए, उसकी वजह यह है कि हुकूमत के अंदर तो जितने लोगों से मैं मिला हूं और हम लोग मिले हैं, उनका ये मुद्दा ये वो समझते हैं कि इतने दबाव में गवर्नेंस नहीं हो सकती इस माहौल में, और वो ये समझते हैं कि इस गवर्नेंस अगर आपने करनी है तो आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट में तो जाहिर है मेरा इतने ताल्लुकात नहीं है मौजूदा, मुझे नहीं पता वहां पे क्या पर टाइम शो, वहां पे भी एक सोच तो होगी गवर्नमेंट में कि दोनों पार्टीज जो हैं उनके अंदर वाज़े तौर के ऊपर ये प्राइवेटली ये सोच है कि इतने हाई टेम्परेचर में गवर्नेंस जो है वो नहीं होगी, और अगर गवर्नेंस ना हो सकी तो एस्टैब्लिशमेंट एक हद तक ही बोझ उठाएगी, और अल्टीमेटली जो हमारे सोहेल बड़ाई साहब का वंडर बॉय है फिर उसकी तरफ राह हमवार ना हो जाए। लिहाजा वो डेफिनेटली चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये डायरेक्ट मुज़ाकरात में कोई कामयाबी होगी, बाकी तो हुकूमत ने फैसला करना है। अयाज सादिक साहब जैसा, राना सनाउल्लाह साहब जैसा, और अपना साद रफीक, आजम नजीर तारड़, इसहाक डार साहब जैसे जो ब्रेन्स हैं, फ्रैंकली उनको कोई समझाने की जरूरत तो नहीं है। दे आर वेरी वाइज पॉलिटिशियंस इन देयर ओन राइट। अगर वो फैसला करते हैं कि डायरेक्ट मुज़ाकरात करने आपने पहले भी कर ली हैं, कामयाब नहीं हुए, दोबारा कर लें, उन्हें कामयाब नहीं होंगे, आपकी अपनी मर्जी। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। आई थिंक बड़ी फेयर और बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।